آج کا خطبہ عنوان قومی مفادات کا تحفظ اصلاح معاشرہ میں ہر فرد کا فرض ہے۔ تحریر فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب حافظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان۔ الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ وہی ہمارا رب اور ہمارا پروردگار ہے، وہی ہمارا خالق اور مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور چنیدہ رسول ہیں۔ بعد ازاں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ بعض امتیں تمہارے خلاف آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گی جس طرح ایک پیالے کی طرف کھانے والے دعوت دیتے ہیں۔ عرض کیا گیا، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا، نہیں، بلکہ تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہوگے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہاری ہیبت اور رعب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، کمزوری سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو پیدا فرمایا۔ تمام لوگ اللہ کی مخلوق ہونے میں برابر ہیں، لیکن قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے انسان کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا، منکم کافر و منکم مؤمن، ایک کافر اور ایک ایمان والے۔ ایمان و کفر کی بنیاد پر انسان کو دو قوموں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک مومن قوم اور دوسری کافر قوم۔ اسی دو قومی نظریے کی بنا پر پاکستان وجود میں آیا۔ مسلمان اور کافر دو الگ الگ قومیں ہیں، دونوں کی تہذیب الگ، دونوں کا تمدن الگ، دونوں کی معاشرت الگ، نظریات الگ، اس لیے مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت کا مطالبہ کیا گیا۔ اب جبکہ مسلمان قوم کو الگ وطن مل چکا تو اسلامی معاشرے کے ہر فرد کے فرائض میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ قومی مفادات کا تحفظ کرے۔ لیکن اسلام نے رنگ، نسل، علاقائی تعصب، لسانی تعصب، خاندان اور برادری کا تعصب ختم کر کے ایک مسلمان قوم کا تصور دیا۔ اب اسلامی معاشرے کے ہر فرد کا یہ فرض قرار دیا گیا کہ قومی مفاد کی حفاظت ہر شخص کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کا اصول سکھایا گیا۔ ارشاد نبوی ہے، فرمایا، تم مسلمانوں کو آپس میں رحم کرنے، شفقت اور محبت کرنے میں ایک جسم کی طرح دیکھو گے کہ جب کوئی جسم کا حصہ تکلیف کی شکایت کرے تو سارا بدن بیداری اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ واقعی، اگر انگلی میں زخم آ جائے تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے اور اس کا علاج کرنے کی منت کرتا ہے۔ دماغ کہتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس چلیں، ٹانگیں ڈاکٹر صاحب تک پہنچاتی ہیں، تکلیف انگلی میں ہے، لیکن زبان تکلیف بتا رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب انگلی میں تکلیف ہے۔ کان سننے کا کام کر رہے ہیں، آنکھیں راستہ دکھلا رہی ہیں، دوسرا ہاتھ دوائی سنبھال رہا ہے اور پیسے دے رہا ہے۔ پورا بدن اس تکلیف کو دور کرنے میں مصروف ہوا تو تکلیف دور ہو گئی۔ اسی طرح جب قوم کا ہر فرد ذاتی مفاد کی سوچ ختم کر کے قومی مفاد کی سوچ پیدا کر لے تو پھر اس کے ذاتی مفادات بھی حل ہوتے چلے جائیں گے اور ہر فرد دوسرے فرد کے لیے سہارا بنتا چلا جائے گا۔ ارشاد نبوی ہے، فرمایا، ہر مومن دوسرے کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسا کر فرمایا کہ اس طرح۔ لہٰذا قومی مفاد کی حفاظت کے لیے اتفاق و اتحاد ایک بنیادی شرط ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ امیر کی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ لہٰذا اسلامی معاشرے میں ہر فرد کے فرائض میں یہ بات بھی شامل ہو گئی، اور پھر جب اس فرد کو کوئی منصب یا عہدہ دیا جائے، مشیر بنایا جائے، تو اب قومی مفاد کے تحفظ کی خاطر اسے مکمل رازداری اختیار کرنا ہوگی۔ ارشاد نبوی ہے، یعنی جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت والا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے فرائض اور واجبات کی ادائیگی بھی قومی تحفظ کا ایک اہم حصہ ہے، حتیٰ کہ پانی، بجلی اور سوئی گیس کا بل وغیرہ ادا کرنا بھی چونکہ قومی مفادات میں شامل ہے، لہٰذا اسلامی نقطہ نظر سے ان کا صحیح طریقے سے ادا کرنا بھی ایک فرد کے فرائض میں شامل ہوا۔ نیک کاموں میں تعاون اور برے کاموں سے کنارہ کشی بھی ایک قومی فریضہ ہے۔ اس لیے ارشاد باری تعالیٰ میں اس بارے میں حکم دیتے ہوئے جمع کا لفظ استعمال فرمایا،
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی حلال کمانے کی فکر اور جائز طریقے سے خرچ کرنے کو بھی اللہ کے نیک بندوں کے اوصاف میں شامل کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، حلال کمانے کی فکر اور جائز طریقے سے خرچ کرنے کو بھی اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کے اوصاف میں شامل کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، فرمایا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلک قواما، یعنی اللہ کے بندے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ اعتدال پر مبنی ہوتا ہے۔ چنانچہ بیجا خرچ بھی قومی مفادات کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اس لیے کہ افراط زر کسی بھی قوم کی معاشی حالت کو تباہ کر دیتا ہے، لہٰذا حرام مال سے پرہیز کرنا بھی قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ مسند احمد میں روایت منقول ہے، ارشاد ہوتا ہے، جس قوم میں سود پھیل جائے وہ قوم قحط اور مہنگائی میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور جس قوم میں رشوتیں پھیل جائیں اس قوم پر ہیبت بٹھا دی جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، معلوم ہوا کہ رشوت لینے اور دینے سے بچنا بھی قومی مفادات کے تحفظ میں شامل ہے۔ اس طرح رواداری، دوسروں کے مذہب اور جذبات کا خیال رکھنا، امن و امان قائم رکھنے میں مدد کرنا بھی قومی مفادات میں شامل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، فرمایا کہ تم آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم مفلوج ہو جاؤ گے اور ثابت قدمی ختم ہو جائے گی۔ قومی مفاد کی خاطر جہاں کمزوریاں دور کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں اپنے آپ کو طاقتور بنانا بھی ہر فرد کا فرض ہے۔ حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھنا اور صحت کو نقصان پہنچانے والے ہر کام کو چھوڑ دینا بھی قومی مفاد میں داخل ہے، لہذا منشیات سے پرہیز کرنا اور اس وبا کا ہر سطح پر خاتمہ کرنے میں تعاون کرنا بھی ایک اسلامی معاشرے کے ہر فرد کا فرض ہے۔ بسا اوقات معاشرے کے افراد کے ذہن میں قومی مفادات کی اہمیت نہیں ہوتی اور یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک فرد قومی مفادات کا خیال نہ رکھے تو اس سے کیا فرق پڑے گا۔ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے خوب اچھی طرح سمجھایا۔ یہ روایت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں منقول ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ایک کشتی میں کچھ لوگ سفر کر رہے ہوں اور ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ مقرر ہو، اب ایک شخص کشتی میں اپنی نشست کے نیچے سوراخ کرنے لگ جائے، سوراخ کرنے والا یہ سوچے کہ میں اپنی نشست کے نیچے سوراخ کر رہا ہوں، دوسروں کو تو کچھ نہیں کہہ رہا، تو اب باقی لوگوں نے اس کو اس کام سے روکا تو سب بچ جائیں گے، اور اگر سب نے بے توجہی کی تو سب کے سب ڈوب جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمدہ مثال سے یہ بات بالکل واضح فرما دی کہ ایک شخص بھی اگر دوسرے کے مفاد کے بجائے اپنا مفاد مد نظر رکھے گا تو یہ سب کے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ جب قومی مفادات کا خیال رکھنا چھوڑ دیا جائے اور ہر شخص دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے تو اس قوم کا کیا حال ہوتا ہے، اس کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوتا ہے جو سنن ابو داود میں موجود ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، تم پر ایک ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ تم پر غیروں کو اس طرح دعوت دی جائے گی جیسے کسی کھانے کے پیالے کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، لیکن تم سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں سے تمہارا رعب اور دبدبہ نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا۔ عرض کیا گیا کہ وہ کمزوری کیا ہوگی؟ فرمایا، دنیا سے محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ لہٰذا جب کسی قوم کے افراد دنیا کی محبت کی خاطر قوم کے مفادات کو بھول جائیں تو وہ قوم دنیا کی غیر معتبر ترین قوم بن جاتی ہے۔ اس لیے اسلام نے ہر فرد کو ایسے احکامات دیے جس سے قومی مفادات کا تحفظ ہو سکے، اور ہر اس چیز سے روکا گیا جس سے اس تحفظ کو ٹھیس پہنچے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر قومی مفادات کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔